حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ صحیح العقیدہ صالحین اور متقین کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت تیار کی ہے، اور یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے۔ اگر بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے دیے ہوئے ضابطے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کریں، تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو جنت عطا کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان امت میں ہم خوبیوں کی بنا پر، اوصاف کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان خوبیوں کا حامل جنتی ہے، اور جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ لیکن حتمی طور پہ کسی کو جنتی قرار دینا اور حتمی طور پہ کسی کو جہنمی قرار دینا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا حق کسی انسان کو نہیں دیا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جتنے بھی سبقت کرنے والے، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے، پھر ہجرتیں کرنے والے، پھر مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولنے والے، ان کے لیے مال و جان سے محبتیں نشاور کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اچھائیوں میں، حسنات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ڈگری اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف اپنے نبی کے اصحاب کے لیے، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتاری ہے۔ وہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہے۔ یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ اللہ ان پر راضی ہے؟ سپیشلی باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ وہ بھی اللہ پر راضی ہیں۔ یہ سچی بات ہے محبت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رضا کی عظیم الشان دلیل ہے۔ جب اللہ یہ اعلان کرتا ہے، بات محض اتنی نہیں کہ میں ان پہ راضی ہوں، یہ بھی مجھ پہ راضی ہے، یہ قتل ہوتے رہے کبھی اف نہ کی، یہ سولیوں پہ لٹکتے رہے کبھی ایک حرف شکایت زبان پہ نہ آیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، کبھی اس پہ دل ان کا تنگ نہ ہوا، ان کے بچوں کو ان سے چھین کے ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیا گیا، کبھی جزا فضا کا ایک حرف ان کی زبان پہ وارد نہ ہوا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ بیچ چوراہے سمیہ جیسی عفت و عصمت کی منبع اسے بے آبرو کرنے کی جسارت کی گئی، انہیں کوئلوں پہ گھسیٹا گیا، انہیں پتھروں پہ کھینچا گیا۔ کیا ستم تھا زمانے کا جو ان پہ ڈھایا نہ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر آنے والی تکلیف پہ عقیدہ مضبوط ہوتا گیا، اللہ کی محبت دل میں جانگزی ہوتی گئی، للہیت اور تقوی میں آگے بڑھتے گئے، جانثاری میں کبھی ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ اس لیے یہ ڈگری جاری ہوتی ہے، آسمان والا ان پہ راضی ہے، یہ اس کی ربوبیت پہ راضی ہے۔ میں آج کی اس مختصر سی نشست میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے نام پہ ان پہ کیے جانے والا ظلم احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، اور بالخصوص اس لیے بھی میں توجہ چاہوں گا آپ کی، ذی الحج میں 18 ذی الحج کو عید غدیر خم منائی جاتی ہے۔
جیسے آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں ویسے ہی بعض لوگ غدیر خم کی عید مناتے ہیں. پھر ان دنوں میں بالخصوص اس کا چرچا رہتا ہے کہ غدیر خم کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا جانشین نامزد کیا. اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف میں ہے، بہت ساری اس کی سندیں ہیں اور صحیح ترین روایت ہے. لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابو بکر کی خلافت غاصبانہ تھی، عمر کو ابو بکر نے خلیفہ نامزد کر دیا اور عمر نے پھر ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اس کمیٹی نے کثرت رائے سے اختیارات عبد الرحمن ابن عوف کو دے دی اور عبد الرحمن نے عثمان کو بنا دیا. گویا یکے بعد دیگرے 3 ادوار ظلم ہوا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر. یہ عام اور بدقسمتی سے ہمارا اہل السنہ کا نوجوان اس پراپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ آگے اس قسم کے اشکالات اور شبہات کا شکار ہوتا ہے. اور گزشتہ خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے متعلق تشکیک اسلام پہ شک ہے. صحابہ کرام پہ شک، ان کی روایات پہ، ان کے بیان کردہ دین پہ شک ہے. جب آپ کا بیان کرنے والا اچھا نہیں ہے تو جو چیز اس نے بیان کی ہے وہ بھی قابل اعتبار. غدیر خم کیا ہے؟ یہ مدینہ اور مکہ کے درمیانی رستے میں جحفہ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ایک مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس فانما انا بشر، لوگو میں انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام موت آنے والا ہے. ہم لوگ لا یعنی اور غیر متعلقہ باتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ خطبہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، انما انا بشر، میں انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب اللہ کی طرف سے پیغام ملنے والا ہے اور میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں رہنمائی، ہدایت، روشنی. پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کتاب اللہ پر، سنت رسول پر عمل کی ترغیب دیتے رہے، رغب الیہ وحث علیہ، ترغیب دیتے رہے اسے اپنی زندگی کا معیار بنانا. اور دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پہلے، چند ہفتے یا چند مہینے پہلے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تقریباً 300 کا لشکر دے کر سرزمین یمن کی طرف بنو مزہج ایک قبیلہ ہے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ کیا.
اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو فتح سے سرفراز فرمایا، ڈھیروں مال غنیمت اللہ نے عطا کیا، اس قبیلے کو پسپا کیا گیا، ناکام کیا گیا۔ جناب علی یمن سے سیدھے مکہ کی طرف آئے ہیں ادائیگی حج کے لیے۔ جتنا اللہ نے مال غنیمت عطا کیا تھا شرعی قاعدے کے مطابق جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس کے 5 حصے کیے، باقاعدہ قرآن اندازی کی، اور ایک حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے قرے کے ذریعے سے جو طے پایا وہ الگ کر لیا، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو بہت اچھا قیمتی یمنی کپڑا اور کچھ سواریاں اور فلاں فلاں سامان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، اس میں سے ہمیں بھی دیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اسے مناسب نہیں سمجھا، نہیں دیا۔ واپسی کے سفر میں ابو رافع رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، لشکر ان کے حوالے کیا، اور خود ذرا تیزی سے نکلے تاکہ جلدی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ مکہ میں آ کے اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ جب خبر پہنچی کہ لشکر پہنچ گیا ہے تو قاعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے لشکر میں واپس چلے گئے۔ وہاں جا کے جب دیکھا تو وہ یمنی چادریں اور کچھ ساز و سامان جو خمس تھا، جو رسول اللہ کے لیے تھا، وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ پوچھا بھئی یہ کیسے؟ بتایا گیا کہ لوگ اصرار ہی بہت کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے، تو ابو رافع نے دے دیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس بات پر ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ جتنا سامان تھا سارا واپس لے لیا۔ ایام حج شروع ہو گئے، حج ہو گیا۔ اب لوگ واپسی کے سفر میں جناب علی رضی اللہ عنہ کے متعلق باتیں بھی کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایات بھی کی، علی نے ہمارے ساتھ یوں کیا، علی نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، علی نے ہمارے ساتھ ویسے کیا۔ یہ جو انسانی طبع کا مسئلہ ہے، ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی تو میں اپنے بڑے سے جا کے شکایت کرتا ہوں، کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ واپسی کے سفر پہ چلتے گئے، حتیٰ کہ غدیر خم کے مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، تو وہاں جا کے پھر اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں توقف کر کے ایک بات سمجھ لیجئے، اگر مقصد جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ولایت کا اعلان ہوتا تو غدیر قوم پہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس رستے پہ واپس جا رہے ہیں، جو اطراف و اکناف سے آئے ہیں، جو مکہ کے بسنے والے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو مدینہ سے دوسری اطراف کے لوگ ہیں جن کا واپسی کا رستہ یہ نہیں تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ خلافت کے اعلان کے لیے مناسب جگہ عرفات تھا، مینا تھا، حدود حرم تھا، جہاں اور بہت سارے خطبے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، انسانی خون کی حرمت بیان کی، عز و جان کی حرمت بیان کی، اور بیت اللہ کی عظمت اور حرمت بیان کی، کتنے احکامات بیان کیے، حتیٰ کہ آسمان سے آیت نازل ہوئی کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ بشارتیں وہاں دی گئیں۔ اگر خلافت کا اعلان مقصد ہوتا تو پھر وہیں پہ کیا جاتا جہاں ساری جماعت جمع تھی۔ یہاں تو صرف ایک رستے پہ جانے والے تھے۔ پس منظر کیا ہے؟ جب بار بار شکایات پہنچی، اور حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اس میں علی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے اہل بیت کے متعلق لوگوں کو ڈرایا کہ میں تو جا رہا ہوں اور علی میرے اہل بیت میں سے ہے، آپ میری زندگی میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد معمولی باتوں کو بہانہ بنا کے میری اولاد پر، میرے گھر والوں پر، میرے رشتہ داروں پر چڑھ دوڑو۔
उज़क्किरुकुम अल्लाह फी अहले बैती, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की तलकीन करता हूँ अपने अहले बैत के मुताल्लिक़। और अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया, सुनो, ये है मन कुन्तु वलियुहु फहाज़ा वलियु, ये अली मैं इसका दोस्त हूँ और ये मेरे बाद जितने भी मोमिन हैं सबका दोस्त है। फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, अल्लाह जो अली को अपना दोस्त बनाए तू उसे अपना दोस्त बना ले, और जो अली के साथ दुश्मनी करे तू उसके साथ दुश्मनी कर। इन अल्फाज से हमारे यहां प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि ये तो ऐलान खिलाफत था। मैं इंशाअल्लाह बहुत इख्तिसार के साथ चंद दलाइल खिदमत में अर्ज करूंगा। क्या सैयदुना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर कभी तकाजा किया, ये दावा किया कि अल्लाह के नबी ने तो मुझे वहां खलीफा नामजद कर दिया था, तो खिलाफत मेरा हक है, मुझे दें? और बात समझिए जरा, वल्लाह मुझे तो ताज्जुब होता है, मुश्किल कुशा भी हैं और मजलूम भी हैं। नहीं समझ आई बात? मुश्किल कुशा भी हैं, मजलूम भी हैं। ऐसा भी तमाशा होता है कभी दुनिया में? मुश्किल कुशा ही नहीं, अब तो बयान करने वालों ने यह कह दिया कि वो रब है, नऊज़ बिल्लाह, और मजलूम भी हैं। भाई ये क्या मुश्किल कुशाई है, ये क्या ताकत है कि अपना हक नहीं ले सके? और तुम्हारे दावे के मुताबिक हक भी वो जो अल्लाह ने आसमान से तफवीज किया है, जिसका रसूलुल्लाह ने ऐलान किया है कि मेरे बाद अली खलीफा होगा। सच्ची बात यह है कि इसका इंकशाफ अली रजी अल्लाह अन्हु को भी जिंदगी भर नहीं हुआ कि मुझे रसूलुल्लाह ने अपना खलीफा नामजद किया। वैसे क्या यह तसव्वुर मुमकिन है कि अल्लाह के नबी अली को कोई काम कहें और अली ना करे? मैंने अर्ज किया, अली की मोहब्बत के नाम पे, अजमत के नाम पे अली पे जुल्म किया जाता है। अल्लाह के नबी ने गदीर कौम पे फरमाया, जी अली मेरा खलीफा है, और अली खिलाफत के लिए नहीं उठे। अली खिलाफत के लिए नहीं उठे। रसूलुल्लाह ने कहा अली आप मेरे खलीफा होंगे, और खिलाफत ले ली अबू बकर ने। अली खिलाफत लेने के लिए नहीं उठे। क्या ये अली पे इल्जाम नहीं है रसूलुल्लाह की नाफरमानी का? अल्लाह के लिए मेरी बात समझिए, क्या ये अली पे इल्जाम नहीं है? सैयदुना उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, खरजतु मअ अबी बकर सिद्दीक़ मिन सलातिल असर बअद वफ़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलयालिन। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को अभी चांद रातें हुई थी। महीनों या सदियों की बात नहीं, सालों की बात नहीं, अभी चंद रातें हुई थी। अबू बकर ने नमाज असर पढ़ाई और मैं अबू बकर के साथ मस्जिद से बाहर निकला। व अली यमशी इला जंबेही, और अली भी अबू बकर के साथ उनके बराबर चल रहे थे। कहां से आए थे? हाँ जी, क्या करके आए थे? इमामत किसने करवाई थी? अबू बकर तो कासिर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और अली मुश्किल कुशा है, और अली को खिलाफत आसमान से मिली। समझाई बात? और चंद दिन हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को। अबू बकर मुसल्ले पे है, अली उनके पीछे इक्तदा में है। अली ताकतवर अली, मरहब को मारने वाला अली, खैबर को फतह करने वाला अली, रसूलुल्लाह का चचाजाद भाई अली, हसन हुसैन का बाप अली, फातिमा का शौहर सरताज अली, जन्नती अली। अली जिसे रसूलुल्लाह ने खिलाफत की वसीयत की, वो इतना कमजोर पड़ गया, वो अबू बकर की इक्तदा में नमाजें पढ़ता है।
جس نے چند دن پہلے کی جانے والی وصیت پہ عمل نہیں کیا اور محمد رسول اللہ کے مصلح کا مالک بن گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا الزام دیتے ہیں علی کو؟ علی بزدل ہے؟ کوفیوں نے یہ الزام لگایا تھا جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہ، کوفیوں نے الزام لگایا تھا، اور علی نے خطبہ دیا تھا منبر پہ کھڑے ہو کے، لوگو تم یہ کہتے ہو کہ علی کو جنگ لڑنا نہیں آتی، میں تمہیں سردیوں میں کہتا ہوں نکلو تو تم کہتے ہو گرمی آئے گی تو جائیں گے، گرمیوں میں کہتا ہوں تو تم عذر کرتے ہو گرمیوں کا، کہتے ہو سردیوں میں جائیں گے۔ میں تو تب سے شمشیر و سنا سے واقف ہوں جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہوں، جنگ تو میری گھٹی میں پڑی ہے، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے علی بزدل، علی مصلحت پسند، علی مداہنت کرنے والے، علی خیرت والے علی تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر علی کے نام خلافت کی وصیت کی ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسئلہ خلافت کا نہیں ہے، مسئلہ رسول اللہ کے حکم کا ہے، رسول اللہ حکم کریں اور علی اس کے لیے عمل نہ کریں، زندہ بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ الزام لگایا ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اور حیران کن بات ہے عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں ہم مسجد سے نکلے بعد وفات النبی بلیال، چند راتیں گزری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو، ابو بکر نے دیکھا گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، جناب حسن رضی اللہ عنہ بھی ان میں کھیل رہے ہیں، آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، پیار کیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور فرمایا بی ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ نبی کے زیادہ ہم شکل ہے، علی تیرے ساتھ نہیں ملتا۔ وعلی یضحک، علی مسکرا رہے ہیں، آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ ابو بکر نے علی کی خلافت غصب کر لی۔ واللہ کسی سنی کتاب میں، کسی شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی ایک دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر یہ کہا ہو کہ خلافت میرے نام وصیت کی گئی ہے۔ اور بات سمجھیے ذرا، نہج البلاغہ میں لکھا ہے واللہ لو اوتیت الاقالیم السبع، حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اگر مجھے 7 جہانوں کی دولت دے دی جائے، اوتیت الاقالیم السبع، 7 جہان مجھے دے دیے جائیں، بما تحت افلاکیہا، جو آسمانوں کے نیچے موجود ہے، علی ان اعصی اللہ فی غلۃ، صرف اس لیے کہ ایک رائی کے برابر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ علی کہتے ہیں 7 جہانوں کا بادشاہ بنا دو، مالک بنا دو، اور یہ چاہو کہ ایک رائی کے برابر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، میں یہ نہیں کروں۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا خطبہ انہوں نے لکھا، اتنا غیرت والا علی، اور وہ یہ چاہے کہ میں رب کی نافرمانی کروں، رسول اللہ کے حکم کا انکار کروں اور خلافت کوئی اور لیتا جائے اور میں اس کے لیے کوئی توغدو نہ کروں، یہ محبت ہے کہ ظلم علی پہ؟ آئیے یہ جو بات ہے نا، ان اللہ مولایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا ولی، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر علی کا ہاتھ پکڑا، فقال من كنت ولیہ فہذا ولی، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اللہ کی قسم بات تو بڑی سیدھی تھی، اللہ میرا ولی ہے، میں ہر مومن کا ولی ہوں، اور یہ علی ہے،
میں اس کا دوست ہوں، یہ میرا دوست ہے، اللہ تو اس کا دوست بن جا، جو اس کا دوست بنے تو اس کا بھی دوست بن جا، اور جو اس کا دشمن بنے تو اس کے ساتھ دشمنی کر۔ بڑی سیدھی سی بات تھی، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں۔ اگر ایک من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی المولا، اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اس کا معنی خلافت ہے، اس کا معنی مشکل کشائی ہے۔ تو پھر جو اس کے بعد ولایت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے استعمال ہوئے ہیں، ان کا معنی کیا کریں؟ اللہم والی من والاہ، اللہ تو اس کا مشکل کشا بن جا جو علی کا مشکل کشا بنے۔ نہیں سمجھائی بات؟ یہ تھوڑی سی مشکل ہے بات۔ ساری حدیث پہلے جملوں کے معنی اور ہیں، آخری جملوں کے معنی اور ہیں، درمیان میں سے ایک لفظ کا معنی مشکل کشا اور خلیفہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگ شکایت کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کیا ہے، علی مخلص ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے صراط مستقیم عطا کیا، یہ حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر مومن کا دوست ہوں اور علی میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جو علی سے دشمنی کرے میں اس سے دشمنی کروں گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور ان کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے، نہ کہ یہاں خلافت تقسیم کی۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کی عبارت ہے، انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی بایعوہم علی۔ کہتے ہیں میں خلیفہ بنا ہوں، بالکل ویسے ہی بنا ہوں جیسے لوگوں نے ابو بکر کو بنایا، جیسے لوگوں نے عمر کو بنایا، جیسے لوگوں نے عثمان کو بنایا، اور فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار، فیصلے ہوتے ہیں مشورے کے ساتھ، اور مشورہ کون کریں گے؟ انصار و مہاجرین۔ ابو بکر انصار میں سے، مہاجرین میں سے ہیں، عمر و عثمان مہاجرین میں سے ہیں، طلحہ و زبیر مہاجرین میں سے ہیں، عبد الرحمن و ابو عبیدہ مہاجرین میں سے ہیں، سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر، انس بن مالک، فلاں فلاں کتنے انصار میں سے ہیں۔ علی کیا کہتے ہیں؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار، جیسے مہاجر و انصار نے مل کے ابو بکر کو بنایا، پھر ابو بکر کی تجویز پر عمر کو بنایا، پھر ان کی قائم کردہ کمیٹی کے نتیجے میں عثمان کو بنایا، ایسے ہی مجھے بنا لیا۔ اگلی بات سنیں، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّاهُ إِمَامًا ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اگر یہ انصار و مہاجرین سارے اکٹھے ہو کے کسی کی خلافت کی بیعت کر لیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کا نام بطور خلیفہ انتخاب کر لیں، ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اللہ اس بات پہ راضی ہو کے اسے خلیفہ بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے واللہ۔ علی کہتے ہیں انصار و مہاجرین نے مل کے ابو بکر کو بنایا تو اللہ کی رضا اس پہ شامل ہے، عمر کو بنایا تو اللہ کی رضا ان پہ، عثمان کو بنایا تو اللہ کی رضا، اور جیسے مجھے ان کو بنایا گیا ویسے ہی مجھے بنایا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری خلافت آسمان سے آئی ہے، مجھے تو رسول اللہ نے خلیفہ نامزد کیا، صاف طور پہ فرمایا انصار و مہاجرین کے مشورے سے ان تینوں کو بنایا گیا ہے، ایسے ہی مجھے بنایا گیا۔ اور آگے سنیے، زخمی ہیں، ابن ملجم نے کھنجر مارے، جان کنی کی کیفیت ہے، بظاہر بچنے کا امکان کوئی نہیں ہے۔ کسی نے آ کے سوال کیا، امیر المؤمنین کیا آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں گے؟ کسے بنائیں گے؟ فرمایا لا ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ،
میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا. کیا معنی ہے اس کا؟ نہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نامزد کیا تھا، اگرچہ اشارے کنائے موجود ہیں، لیکن نام لے کر کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا. لا ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ، چونکہ رسول اللہ نے خلیفہ نامزد نہیں کیا اس لیے میں بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کروں گا. یہی بات جناب عمر رضی اللہ عنہ کو جب پوچھی گئی، امیر المومنین، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپ کے بچنے کا امکان نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں، کسی کو خلیفہ بنائیں گے؟ فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تو مجھ سے جو بہتر تھا اس نے ایسا کیا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو جو ہم دونوں سے بہتر تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ عمر اب کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے. پہلے بہتر سے مراد کون ہے؟ ابو بکر. ابو بکر نے عمر کو خلیفہ نامزد کیا اور فرمایا جو ہم دونوں سے بہتر ہیں، ان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا باپ ابو بکر کی بجائے رسول اللہ کی پیروی کرے. علی یہ کہتے ہیں، کسی نے کہا حسن کو بنا لیں، فرمایا یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، میرے بعد جسے جی چاہے بنا لینا. اور صاف طور پہ اعلان کیا میں ویسے ہی تمہیں بغیر خلیفہ کے اعلان کے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ ہمیں بغیر خلیفہ کے اعلان کے. بڑا موقع تھا، کہہ دیتے اللہ کے نبی نے غدیر قوم پہ میری خلافت کا اعلان کیا تھا لہٰذا میں فلاں کی خلافت کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. سنیے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں واللہ ما کانت لی فی الخلافت رغبہ ولا فی الولایت اربہ ولکنکم دعوتمونی الیہا. قسم اٹھا کے فرمایا، اور نہج البلاغہ کی عبارت ہے. یہ اس پارٹی کی سب سے بڑی کتاب ہے. جیسے آپ کے ہاں بخاری شریف، ان کی اس کتاب کی اتھارٹی یہ ہے ان کے ہاں. اس میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ ما کانت لی فی الخلافت رغبۃ، اللہ کی قسم مجھے خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں، ولا فی الولایت اربۃ، اور نہ ہی اقتدار کی کوئی خواہش میرے اندر موجود ہے، ولکنکم دعوتمونی الیہا، تم ہو جو مجھے اس کی دعوت دیتے ہو. بھائی اگر رسول اللہ نے علی کو اپنا خلیفہ نامزد کیا ہوتا تو علی یہ کہتے کہ مجھے کوئی حاجت نہیں. علی مطیع رسول، علی حاکم علی نہیں، رسول اللہ کا پیروکار علی، ایک ایک لفظ پر جان نشاور کرنے والا علی، زندگی بھر رسول اللہ کی اتباع میں صرف کرنے والا علی. کیا یہ ممکن ہے کہ حکم رسول کے ہوتے ہوئے بھی علی کہے کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے؟ بلکہ حق کیا ہے محبت کا؟ علی فوراً کہتے کہ میں حکمران بننا پسند نہیں کرتا لیکن رسول اللہ کی پیروی کروں گا کہ ان کا حکم ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. علی خود کہتے ہیں اور نہج البلاغہ میں لکھا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلافت. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَسْتُهَا، تم میرا ہاتھ پکڑتے ہو، کھینچتے ہو کہ تم میری بیعت کرو، اور میں اسے کھینچتا ہوں، فَكَفَفْتُهَا، اکٹھا کرتا ہوں کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے. تم چاہتے ہو کہ میں خلیفہ بنوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خلیفہ نہ بنوں. میں یہ سمجھتا ہوں اور اہل السنہ کا ایمان ہے اس بات پہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے بہترین انسان روئے زمین پہ خلافت کے لیے علی ہی تھے، ان سے زیادہ اور کوئی حقدار نہیں. نہ رسول اللہ کی قرابت میں
نہ علم و فضل میں، نہ زہد و تقوی میں، نہ بہادری اور شجاعت میں، نہ غیرت اور حمیت میں۔ انسانی اوصاف میں سے کوئی وصف ایسا نہیں جس میں کوئی اور حضرت علی سے آگے ہو۔ لیکن بھائی مسئلہ صرف یہاں یہ ہے، ہمارا نوجوان جس سے پریشان ہوتا ہے وہ جی وصیت تھی، جی رسول اللہ کی وصیت تھی، جی غدیر۔ اچھا، بدقسمتی سے 18 ذی الحج جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس دن یہ عید مناتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کا سرے سے پتہ ہی نہیں۔ او بھائی، یہ حب علی کے نام پہ علی پہ ظلم ہے۔ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کو خلافت آسمان سے دی گئی، محمد الرسول اللہ کی زبان سے دی، اور علی یہ حق لینے کے لیے نہیں اٹھے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ علی اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقسیم پہ راضی نہیں، علی رسول اللہ کی بشارت پہ راضی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ میرے خلیفہ ہیں، اور علی نہ مسلح پہ آئے نہ مسئلہ اقتدار پہ آئے، اس کا معنی کیا ہے کہ علی نافرمان ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور میں اسے دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال 7 سال، بس یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ 2 سال حضرت ابوبکر کے، 13 سال حضرت عمر کے۔ گویا جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو شہزادے جوان تھے، 21-22 سال کی عمر کے تھے۔ وہ ہمارے طرح کا زمانہ نہیں تھا، 28 سالوں کا منڈا بچہ ہوں، 30 سالوں کا بڑھا ہوں۔ وہاں 15-16 سال کے لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام سنبھالتے تھے۔ 17 سال کے اسامہ بن زید روما کے خلاف لشکر کے سالار بنے۔ 21 سال یہ اقتدار پانے کی عمر ہے۔ کیا حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو وصیت آپ کو کی ہے اور آپ عثمان کے حق میں دستبردار ہو کے آ گئے، آپ رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے روانہ کردہ لشکروں میں جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما بطور سپاہی محاذوں پہ جا کے داد شجاعت دیتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ عثمان کو آ کے نہیں کہا کہ ہمارے باپ کی مسند پہ بیٹھے ہو، ظلم کر کے اسے تو چھوڑو۔ 350 سال گزرنے کے بعد یہ افسانہ گھڑا گیا۔ سمجھ لیں یہ بات، 350 سال گزرنے کے بعد یہ افسانہ گھڑا گیا، خلافت پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا، یہ داستانیں بنائی گئیں اور بدقسمتی سے اتنی پھیلائی گئیں۔ ہمیں چونکہ کتاب و سنت سے واسطہ نہیں ہے، اہل علم کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، جو کچھ میڈیا پہ آ رہا ہے، جو ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں اور آوازیں ہی آتی رہتی ہیں، سارا دین ہی آوازوں پہ، آواز آتی ہے، بس کوئی دلیل نہیں، کوئی سر پیر نہیں کسی بات کا۔ سیدنا حسن ابن حسن بن علی رحمت اللہ علیہ، جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پوتے، امام بحقی نے الاعتقاد میں یہ واقعہ نقل کیا۔ ان کے پاس کسی بندے نے آ کے اعتراض کیا، الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دادا علی کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں جس کا دوست، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل فرمایا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حضرت علی کی خلافت کا تذکرہ ہے، ابو بکر کی خلافت تو ناجائز تھی، نعوذ باللہ، عمر و عثمان نے تو ظلم کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے جناب حسن کے صاحبزادے، ان کا نام بھی حسن ہے، وہ فرماتے ہیں سن واللہ لو یعنی بذالک رسول اللہ الامارہ والسلطان، اللہ کی قسم اگر اس جملے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امارت اور سلطان نہیں ہوتی، اقتدار اور حکومت یہ جملہ کہنے سے مراد ہوتا، لَأَفْسَحَ لَهُمْ بِذَالِكَ،
تو اللہ کے نبی اسے پوری صراحت کے ساتھ بیان کرتے، اسے مبہم نہ چھوڑتے۔ کیسے بیان کرتے؟ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ اس امت کا خیر خواہ اور کوئی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے۔ کیسے؟ فرماتے ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی، لوگو یہ علی ولی امرکم، یہ تمہارا حکمران ہوگا، والقائم علیکم من بعدی، اور میرے بعد خلافت یہ سنبھالے گا، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات سننی ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ کا معنی خلافت و امارت ہوتی تو محمد رسول اللہ یہ لفظ استعمال کرتے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ علی کے پوتے کا، حسن کے بیٹے کا۔ اور آگے سنیں، فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ اس کا معنی یہ ہے ثم ترک علی ما امر اللہ ورسولہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا علی کو کہ تو خلیفہ بنے گا، جو رسول نے حکم دیا علی کو کہ میرے بعد تو خلیفہ بنے گا، علی نے پھر اس کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ سمجھے نہیں بات؟ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ پہلی تینوں خلافتیں نعوذ باللہ ظالمانہ تھی، علی کی خلافت آسمان سے اتاری گئی، منصوص من اللہ، محمد رسول اللہ نے وصیت کی، علی کا پوتا کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ خلیفہ بن سکے؟ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، یہ تصور بھی محال ہے کہ علی اپنے رب اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یہ تصور بھی ممکن نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ انسان تھے، معاملات تھے، شکر رنجیاں ہوئی ہیں، مشاجرات ہوئی ہیں، لیکن استحقاق خلافت کا دعویٰ نہ علی نے کیا نہ علی کے بیٹوں نے کیا۔ 350 سال تک تاریخ اسلام کے ابتدائی 3.5 صدیاں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ جب ان بے عقلوں کے ہاتھوں اقتدار آ گیا، پھر اس قسم کے افسانے گھڑ کے ملت کا شرازہ بکھیر دیا گیا، اور بدقسمتی سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس مسئلے میں بس 2 منٹ میں ایک اور حدیث کی وضاحت جس سے ہم لوگ مغالطہ کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا انت منی و انا منکا، تو یہ فضیلت ہے حضرت علی کی، لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے انت منی و انا منکا۔ تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ صلح حدیبیہ سے، حدیبیہ کے مقام پہ صلح کر کے واپس آ گئے، اگلے سال عمرے کے لیے گئے، عمرہ قضا جسے کہتے ہیں، عمرہ ہو گیا۔ مشرکین نے آ کے علی سے کہا کہ اب آپ واپس جائیں، اللہ کے نبی سے کہیں کہ آپ کا جو ٹائم طے تھا وہ پورا ہو گیا، آپ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے رخت سفر باندھا، نکلے ہیں تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، شہید، سید الشہداء، شہید احد حمزہ، ان کی صاحبزادی وہ پیچھے بھاگتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی، اور جناب علی اسے سیدہ فاطمہ کے پاس لے گئے، چچا کی بیٹی تھی، اور علی نے جا کے فاطمہ سے کہا کہ یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ رسول اللہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ شریک بھائی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ہی دائیا کا دودھ پیا دونوں نے۔ جھگڑا ہو گیا 3 بندوں میں، جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ۔ جعفر کے گھر اس بچی کی خالہ ہے، علی کہتے نہیں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کا حق میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ زید کہتے نہیں، چونکہ رسول اللہ نے مجھے اور حمزہ کو بھائی بنایا تھا، اس لیے یہ بچی میں اپنی کفالت میں لے کے جاؤں گا، ساڈے تو خیر نہ بچن دی کوشش کر دینا بھی ساڈے بھی گوانڈی لے جان۔
ہمیں اپنے رویے دیکھنے چاہیے. ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ان کی ولایت پہ باتیں کرتے ہیں, اور اپنے کردار ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی یتیم چاہے حقیقی بھائی کا بیٹا کیوں نہیں ہے, مینو نہ سامنا پوے پاویں یتیم خانے چل جائے. یہ 3 بندے جھگڑا کر رہے ہیں کہ اس بچی کو ہم لے کے جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے جعفر کے حق میں, اور فرمایا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے, یہ بچی چھوٹی ہے, اس کی خالہ کو دے دو. اور وہاں 3 باتیں ارشاد فرمائیں ان تینوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. فرمایا علی انت منی و انا منکا, تو میرا ہے میں تیرا ہوں. یار چھڈ جے کڑی نہیں بھی ملی تو میں جو ہے تیرے نال. نہیں سمجھا اس بات؟ بچی خالہ کو دیتے ہیں, اس کی نگہداشت اچھی کرے گی, میں تیرا ہوں تو میرا. یاد ہے نا انصاریوں سے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا نا کہ خون ہم دیتے ہیں اور مال قریش مکہ کو ملتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کے جاؤ؟ علی کو یہ کہا, علی وہ بچی میرے چچا کی بیٹی یا میرے رضائی بھائی کی بیٹی اپنی خالہ کے پاس زیادہ خوش رہے گی. تو میرا ہے میں تیرا ہوں, ہمیں کون آپس میں جدا کر سکتا ہے؟ اچھا اگلی بات سنیے. وقال علی جعفر, جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی, جعفر تیری شکل بھی سب سے زیادہ میرے ساتھ ملتی ہے اور تیرا کردار بھی سب سے زیادہ میرے ساتھ ملتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ علی کی تنقیص ہو گئی؟ نہیں, یہ ایک بڑا راضی کر رہا ہے. اچھا چھڑ یار تو میرے نال, وہ چھڑ یار آپ کٹھے رہنے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انہیں کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا, بچی کے نہ ملنے پر دل چھوٹا نہیں کرنا. زید آپ تو ہمارے بھائی اور ہمارے سردار ہیں. اور سنیے اگلی بات, جلیبیب نام کا ایک انصاری صحابی, انتہائی کالے رنگ کا, آخری درجے کا غریب اور کمزور, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبیب شادی کی ہے؟ اللہ کے نبی مجھے رشتہ کون دے گا. یہ حالت تھی اس کی, جنگ میں شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی دیکھو ساتھی پورے ہیں؟ اللہ کے نبی پورے ہیں. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جلیبیب نظر نہیں آ رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے, جا کے دیکھا 7 کافر مقتول ہیں اور ان میں جلیبیب شہید ہوئے پڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ان 7 کافروں کو مردار کیا ہے تو پھر شہید ہوا ہے. اچھا جلیبیب شہید ہو گیا, وہاں کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا منی و انا منکا. علی کو کیا فرمایا تھا؟ انت منی و انا منکا, علی تو میرا میں تیرا. لوگوں نے کہا اس سے خلافت ثابت ہو گئی. اللہ کے نبی جلیبیب کو شہادت کے بعد کہہ رہے ہیں ھذا منی و انا منکا, یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. دنیا کو بتایا جسے لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ محمد الرسول اللہ کے دین پہ کھڑا تھا. اللہ نے اسے عظمت یہ دی, محمد الرسول اللہ نے 2 بار اس کی میت پہ کھڑے ہو کے فرمایا ھذا منی و انا منکا, یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. اور مورخین نے لکھا, بلکہ حدیث میں موجود ہے, ابو درداء غالباً بیان کرتے ہیں, زمین پہ لیٹا ہوا ہے محمد الرسول اللہ, نیچے جھکے اور یوں بازو پھیلائے, یہ محمد کے بازو اس کی چارپائی بنیں گے, اسے اٹھا کے میرے بازوؤں پہ رکھو, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں دفن. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.